بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن جلد 4 پارٹ نمبر 12 پیج نمبر 415۔ دونوں انجیلوں کے درمیان صرف 2 ناموں میں اختلاف ہے۔ متی میں توما اور سمعان قانوی ہیں اور برنابا میں اس کی جگہ خود برنابا اور تداوس ہیں، اور ان میں کون صحیح کہتا ہے؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے، لیکن دلیل کی روشنی میں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کلیسا کی کونسل نے بے دلیل اور بے سند صرف اس بنا پر برنابا اور اس کے رفیق تداوس کے نام منظور کر دیے کہ ان دونوں کی روایات الوہیت مسیح اور کفارہ کے خلاف سچی عیسائیت پر مبنی تھیں، اور کلیسا کے اس عقیدہ کی قطعاً خلاف تھیں جو سینٹ پال کی محرف عیسائیت کا مقبول عقیدہ تھا اور ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اگرچہ برنابا کا نام موجودہ عیسائیت میں حواریوں سے خارج سمجھا جاتا ہے، تاہم ان رسولوں کی جنہوں نے ملکوں میں خدائی بادشاہت کا اعلان کیا اور مسیحی دین کی دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیا ہے، حضرت مسیح اور موجودہ مسیحیت، حضرت عیسیٰ کی تعلیم حق کا خلاصہ گزشتہ بیانات میں سپرد قلم ہو چکا ہے۔ وہ خدا کے سچے پیغمبر و حق کے صداقت کے داعی، دین مبین کے ہادی و مبلغ تھے، اور خدا کے تمام سچے پیغمبروں کی طرح ان کی تعلیم بھی پہلی صداقتوں کی معیشت اور وقت کی انفرادی و اجتماعی ضروریات کے انقلابات و حوادث کے مناسب حال انجیل کی شکل میں اصلاح و انقلاب کے لیے مناد تھی۔ توحید خالص معرفت کردگار کے لیے کردگار سے ہی بلا وسیلہ تقرب، محبت و شفقت، رحمت و عفو کی اخلاقی برتی ان کی ایک تعلیم کا نچوڑ تھی، لیکن انسانی انقلابات کی ذہنی تاریخ میں اس سے زیادہ حیرت اور تعجب کی غالباً کوئی بات نہ ہو کہ حضرت مسیح کی مقدس تعلیم ہی کے نام پر موجودہ مسیحیت توحید کی جگہ تثلیث، معرفت حق کے لیے ابنیت کا عقیدہ، نجات کے لیے علم و عمل کی درست کاری کی جگہ کفارہ پر ایمان جیسی مشرکانہ اور جاہلانہ بدعات کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں سرگرم عمل ہے۔ تثلیث بستانی نے دائرۃ المعارف انسائکلوپیڈیا میں اس مسئلہ پر مسیحی نقطۂ نظر سے سیر حاصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب نے سب سے پہلے تثلیث کا نام رسولوں کے عہد میں سنا۔ اس سے قبل مسیحیت اس عقیدہ سے قطعاً ناآشنا تھی، اور رسولوں کا عہد سینٹ پولس رسول سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہی حضرت ہیں جن کی بدولت دین مسیح نے نیا جنم لیا اور جن کی یہودیت نے ازراہ تعصب، مسیحی صداقت و توحید کے عقیدہ کو وثنیت اور شرک سے آلودہ کر کے کامیابی کا سانس لیا۔ یہ عقیدہ دراصل وثنہ بت پرستانہ فلسفہ کی موج کافیوں کی پیداوار اور صنم پرستانہ عقیدہ اوتار کی صدائے باز گشت ہے، اور اس حقیقت پر مبنی ہے کہ ذات یا صفات خداوندی بشکل انسانی کائنات ارضی میں وجود پذیر ہو سکتی ہے۔ گویا یہ عقیدہ فلاسفہ ہیلانیسن اور غنوصیتین کے عقائد فلسفیانہ کا ایک معجون مرکب ہے۔ چنانچہ تاریخ قدیم سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری صدی عیسوی میں انطاکیہ کی پشب تھیوفیلوس نے سب سے پہلے اس سلسلہ میں ایک یونانی کلمہ سریاس کا استعمال کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے پشب ترتلیانوس نے اس کے قریب قریب ایک لفظ تیرنیتاس ایجاد کیا۔ یہی وہ یونانی لفظ ہے جو موجودہ مسیحی عقیدہ ثالوث تثلیث کے مرادف اور ہم معنی ہے۔ اگر اس مسئلہ کی حقیقت کو ذرا اور گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش کی جائے تو تاریخی حقائق یہ بات نمایاں نظر آئے گی کہ ثالوث کا عقیدہ دراصل مسیحیت کی وجہ سے پیش آیا۔ خصوصاً جب مصری بت پرستوں نے اس مذہب کو قبول کیا تو انہوں نے اس عقیدہ کو بہت ترقی دی اور فلسفیانہ دقیقہ سنجیوں کے ساتھ اس کو علمی بحث بنا دیا۔ مسیحیت قبول کر لینے کے بعد بت پرستوں پر جو رد عمل ہوا، اس کے نتیجہ میں ایک اہم بات یہ تھی کہ ان کی خواہش ہمیشہ یہ رہی کہ وہ کس طرح گزشتہ وثنیت کی موجودہ مسیحیت کے ساتھ مطابقت پیدا کریں تاکہ اس طرح قدیم و جدید دونوں ادیان کے ساتھ ربط قائم ہو رہ سکے۔ چنانچہ بقول مولانا ابوالکلام آزاد اسکندریہ کے فلسفہ اسلامی تخیل سیراپیز سے تثلیثی وحدت کی اصل لی گئی اور عزیز کی جگہ حضرت مریم علیہ السلام کو اور ہورس کی حضرت مسیح علیہ السلام کو دی گئی، اور اس یونانی اور مصری فلسفیانہ وثنیت کی بدولت موجودہ مسیحیت میں الوہیت مسیح تثلیث کلیسا کا مقبول عقیدہ بن گیا۔
یہ عقیدہ تثلیث ابھی سن طفولیت ہی میں تھا کہ علماء نصارہ میں اس کے رد و قبول پر معرکۃ الآراء بحثیں شروع ہو گئیں۔ نقاد کی کونسل میں، مشرقی گرجاؤں میں اور خصوصی اور عمومی مجالس میں جب بحث نے طول کھینچا تو کلیسا نے فیصلہ دیا کہ مسئلہ ثالوث تثلیث حق اور اس کے خلاف الحاد ہے۔ ان ملحد جماعتوں اور فرقوں میں نمایاں فرقہ بیونیجین ہے جو کہتا ہے کہ حضرت مسیح انسان محض تھے، دوسرا سابلیجین ہے جس کا خیال ہے کہ خدا ذات واحد ہے، اور ابن روح القدس۔ یہ مختلف صورتیں ہیں جن کا اطلاق مختلف حیثیتوں سے ذات واحد ہی پر ہوتا ہے۔ تیسرا فرقہ آریوسیین ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح اگرچہ ابن اللہ ہے مگر اب کی طرح ازلی نہیں ہے، بلکہ کائنات بلند و پست سے قبل اب کی تخلیق سے مخلوق ہوا ہے، اور اس لیے وہ اب سے نیچے اور اس کی قدرت کے سامنے مغلوب و خاضع ہے۔ اور چوتھا فرقہ مقدونیین ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب اور ابن دو ہی اقنوم ہے، روح القدس اقنوم نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے۔ کلیسا نے ان کو اور اسی قسم کے دوسرے فرقوں کو ملحد قرار دے کر نقادی کی کونسل منعقدہ 325 اور قسطنطنیہ کی کونسل منعقدہ 381 کے مطابق ثالوث تثلیث کو مسیحی عقیدہ کی بنیاد تسلیم کیا، اور فیصلہ دیا کہ اب اور روح القدس تینوں جدا جدا مستقل اقنوم اصل ہیں، اور عالم لاہوت میں تینوں کی وحدت ہی گویا خدا ہے۔ گویا اس طرح ریاضی علم ہندسہ کے اٹل اور ناقابل انکار بدیہی مسئلہ خلاف، یا یوں کہیے کہ بداہت عقل کے خلاف یہ تسلیم کر لیا کہ ایک اور تین ہے اور تین ایک، اور یہ بھی کہا کہ ابن ازل ہی میں اب سے ہوا ہے، اور پھر 599 میں طلیطلہ کونسل نے یہ ترمیم منظور کر لی کہ روح القدس کا صدور اب سے ہی نہیں بلکہ اب اور ابن دونوں سے ہوا ہے۔ اس ترمیم کو لاطینی کلیسا نے تو بغیر چوں چرا تسلیم کر لیا اور اس کلیسا کا عقیدہ بنا لیا، لیکن یونانی کلیسا اول تو خاموش رہا مگر اس کے کچھ عرصہ کے بعد اس ترمیم کو بدعت قرار دے کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس باہمی اختلاف نے اس قدر شدید صورت اختیار کر لی کہ یونانی کلیسا اور کیتھولک لاطینی کلیسا کے درمیان کبھی اتفاق و اتحاد پیدا نہ ہو سکا۔ ثالوث یا تثلیث کا یہ عقیدہ دین مسیحی کے رگ و پے میں خون کی طرح ایسا سرایت کر گیا کہ مسیحی کے بڑے فرقوں رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان سخت بنیادی اختلافات کے باوجود بنیادی طور پر اس میں اتفاق ہی رہا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل حیرت ہے یہ بات لوتھر کی جماعت اور اصلاح پسند کلیساؤں نے بھی ایک عرصہ دراز تک اس کیتھولک عقیدہ کو ہی بغیر کسی اصلاح و ترمیم کے عقیدہ تسلیم کر لیا۔ البتہ 13ویں صدی عیسوی میں فرقہ لاہوتی کی اکثریت نے اور جدید فرقوں سوسینیاتی، جرمانی موحدین اور عمومیین وغیرہ نے اس عقیدہ کو نقل و عقل کے خلاف کہہ کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دائرۃ المعارف للبستانی جلد 6 صفحہ 305 کلمہ ثالوث۔ یہ ہے مسیحیت میں عقیدہ تثلیث کی وہ مختصر تاریخ جس کے یہ حقیقت بخوبی آشکارا ہو جاتی ہے کہ دین مسیحی کی حقیقی صداقت کا تباہی کا راز اسی الحاد اور مشرکانہ بدعت کے اندر پوشیدہ ہے جو صنم پرستانہ تخیل کا رہین منت ہے۔ عقیدہ ثالوث کیا شے ہے اور اب ابن روح اللہ کی تعبیرات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مسئلہ بھی مسیحیت کے ان مباحث میں سے ہے جن کا فیصلہ کن جواب کبھی نہ مل سکا، اور جس قدر اس کو صاف اور واضح کرنے کی کوشش کی گئی اس میں الجھاؤ اور پیچیدگی کا اضافہ ہی ہوتا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس عقیدہ کو مسیحیت میں اساسی اور بنیادی حیثیت حاصل تھی وہی معمہ بن کر رہ گیا، اور قدیم و جدید علماء نصارہ کو یہ کہنا پڑا کہ تثلیث میں توحید اور توحید میں تثلیث یہ مذہب کا ایسا مسئلہ ہے جو دنیا میں حل نہیں ہو سکتا، اور دوسرے عالم میں پہنچ کر ہی یہ عقیدہ حل ہوگا۔ اس لیے یہاں اس کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا فضول ہے، بلکہ خوش عقیدگی کے ساتھ قبول کر لینا ہی نجات کی راہ ہے۔ چنانچہ اواخر 19ویں صدی کے مشہور عیسائی عالم پادری فنڈر نے میزان الحق میں یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم اس صنم پرستانہ فلسفہ کی جو تشریحات کی گئی ہیں ان کو مختصر طور پر یوں سمجھنا چاہیے کہ اس کائنات ہست و بود کو جس میں ہم بس رہے ہیں عالم ناسوت کہا جاتا ہے، اور ملائے اعلیٰ کے جس کا تعلق عالم غیب سے ہے وہ اس سے ماورا جہاں نہ زمین و زماں کا گزر نہ مکین و مکاں، جہاں سب کچھ ہے لیکن مادیت سے بالاتر اور ماوراء البراء ہے۔ اس کا نام عالم لاہوت ہے۔ تو جب زیر و بالا اور بلند و پست کچھ بھی نہ تھا اور ازل کی غیر محدود وسعت میں وقت ایک بے معنی لفظ تھا، اس وقت تین اقنوم تھے، باپ، بیٹا، روح القدس، اور انہی تین اقانیم کی مجموعی حقیقت کا نام خدا ہے۔ رومن کیتھولک، پروٹسٹنٹ
اور ان دونوں سے جدا کلیسا شرقی تینوں ہی اسی پر متفق ہیں اور اسی کو دین مسیحیت کی روح یقین کرتے ہیں اور بڑی جسارت کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب مقدس کی تصریحات اسی کا اعلان کرتی ہیں۔ مطالعہ کرنے سے دیدہ حیرت اور چشم عبرت کے لیے بہت سا سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی مذہبی کونسلوں، بڑے بڑے کلیساؤں کے پشبوں اور پاپاؤں نے اس عقیدہ کی تشریح میں یہ عجیب و غریب مباحث پیدا کیے کہ اقنوم اول باپ سے کس طرح اقنوم ثانی بیٹے کی ولادت ہوئی، پھر باپ سے یا باپ اور بیٹے دونوں سے کس طرح اقنوم ثالث روح القدس پھوٹ کر نکلی، یا کس طرح اس کا صدور ہوا، اور یہ ان کے باہم نسبت کیا ہے اور ان کے جدا جدا کیا القاب و صفات ہیں جو ایک دوسرے کو آپس میں متمائز کرتے ہیں۔ پھر جب یہ تثلیث توحید بن جاتی ہے تو اس کی صفات و القاب کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ نیز یہ کہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں اس میں تینوں اقانیم برابر کے شریک ہیں، یا کوئی اور پورا اور دوسرا دو جزوی حصہ دار ہیں اور جزوی شرکت ہے، اور کس نسبت اور تعلق سے ہے؟ غرض خدائے برکت کی مقدس اور پاک ہستی کو معاذ اللہ کمہار کے چاک پر رکھا ہوا برتن فرض کر کے جس طرح اس کو بنایا اور تیار کیا ہے، اور توحید خالص کو تباہ برباد کر کے جس طرح شرک و ترکیب کا نیا سانچہ ڈھالا ہے، دنیائے مذاہب و ادیان کی تاریخ میں ایسا مذہبی تغیر و انقلاب چشم فلک نے نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ ان ھذا لشیء عجاب۔ بہرحال باپ، بیٹا، روح القدس کی جدا جدا تفصیلات و تشریحات، پھر وحدت سے ترکیب اور ترکیب سے وحدت کی عجوبہ ذات تعبیرات کی ایک بھول بھلیاں ہے جس کا کہیں اور چھوڑ نظر نہیں آتا، اور جب کہنے والا ہی لفظی تعبیرات کے علاوہ حقیقت سمجھنے سے آری ہے تو سننے والا کیا خاک سمجھ سکتا ہے؟ باپ اقانیم ثلاثہ میں اب پہلا اقنوم ہے، اسی سے اقنوم ثانی کی ولادت ہوئی، اور عالم لاہوت یہ کبھی بھی دوسرے اور تیسرے اقانیم سے جدا نہیں ہوتا، مگر مسیحی فرقوں میں کنیسہ کی تعلیم کے مطابق اکثر فرقے یہ کہتے ہیں کہ وحدت لاہوت میں تینوں کا درجہ مساوی ہے، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے، اور آلوسی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں بلکہ دوسرا اقنوم بیٹا اقنوم اول کی طرح ازلی نہیں ہے، البتہ عالم بالا و پست سے غیر معلوم مدت پہلے اقنوم اول سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کا درجہ باپ کے بعد اس سے کم ہے، اور مقدونی فرقہ کہتا ہے کہ صرف دو ہی اقنوم ہیں، باپ اور بیٹا، اور روح القدس مخلوق ہے، اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس کا پایہ تمام ملائکۃ اللہ سے بلند ہے، اور طلی طلح کی کونسل کا فیصلہ یہ ہے کہ روح القدس باپ اور بیٹا دونوں سے پھوٹ کر نکلی ہے، یا دونوں سے ہی اس کا صدور ہوا ہے، مگر قسطنطنیہ کی کونسل روح القدس کی صرف باپ ہی سے صادر ہونا بتلاتی ہے۔ اور قدیم و جدید فرقوں میں سے ایک بڑی جماعت اقنوم ثالث مریم علیہ السلام کو تسلیم کرتی اور روح القدس کے اقنوم ہونے کا انکار کرتی ہے۔ بیٹا عربی میں ابن، فرنچ میں فی اور انگریزی میں سن اور اردو میں بیٹا کہتے ہیں۔ یہ اس شکل انسانی پر بولا جاتا ہے جو عام قانون قدرت کے مطابق مرد و عورت کے جنسی تعلقات کا نتیجہ ہوتا ہے، مگر عقیدہ ثالوث کے مطابق وہ عالم لاہوت میں باپ سے جدا بھی نہیں اور پیدا بھی ہے، اور پھر بعض کے نزدیک اس کی پیدائش ازلی ہے اور بعض کے نزدیک غیر ازلی۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ جب باپ کی مشیت کا فیصلہ ہوا تو اقنوم ثانی بیٹا عالم ناسوت کائنات ہست و بود میں مریم کے بطن سے پیدا ہو کر مسیح کہلایا، اور بعض کا تو یہ دعویٰ ہے کہ خود باپ ہی عالم ناسوت میں بیٹا بن کر مریم کے بطن سے تولد ہوا اور مسیح کی شکل میں روشناس ہوا، اور طرفہ تماشا یہ کہ بعض کے نزدیک تو اقنوم ثانی ابن کو اقنوم اول اب پر برتری اور تفوق حاصل ہے۔ روح القدس، اسی طرح روح القدس کے متعلق بھی سخت اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ اقنوم ہی نہیں ہے، اس لیے عالم لاہوت میں اس کو الوہیت حاصل نہیں ہے، چنانچہ مقدونی اور آریوسی کہتے کہ وہ ملائکۃ اللہ میں سے ہے اور ان میں سب سے بلند و برتر ہے، اور مارتوینوس کہتا ہے کہ روح القدس کی تعبیر مجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال پر مجازاً اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، ورنہ الگ سے کوئی حقیقت نہیں۔ اس بنا پر اس قول کے قائلین کا مجازیین کہا جاتا ہے، اور علماء جدید میں کلارک کہتا ہے کہ الہامی کتابوں عہد نامہ قدیم و جدید میں کسی ایک جگہ بھی الوہیت کا درجہ نہیں دیا گیا۔ فرقہ مقدونی نے الوہیت روح القدس کا انکار کرتے ہوئے شد و مد سے یہ کہا ہے کہ اگر جوہر الوحیت میں روح القدس کو بھی دخل ہوتا تو یا وہ غیر مولود اگر مولود ہے تو اس کے اور ابن کے درمیان کیا فرق رہا، اور اگر غیر مولود ہے تو اس کے اور بے کے درمیان کیا امتیاز ہے۔ ان کے مقابلے میں دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ روح القدس کو بھی الوہیت حاصل ہے، اور بوسیو رومانی کہتا ہے کہ روح القدس کا صدور اب اور ابن دونوں سے ہوا اور وہ ان کے جوہر نفس سے ہے، دونوں کے ساتھ وحدت لاہوت میں الہ ہے، اور اسناسیوس کہتا ہے
کہ روح القدس کی الوہیت ناقابل انکار ہے اور کتب سماویہ میں روح پر الہ کا اور الہ پر روح کا اطلاق ثابت و مسلم ہے، اور اس کی جانب انہی امور کی نسبت کی گئی ہے جن کا تعلق ذات خدا کے ماسوا اور کسی سے نہیں، مثلا تقدیس ذات، معرفت جمیع حقائق وغیرہ، اور یہ عقیدہ سے چلا آتا ہے جیسا کہ نظم سولجیا سے ثابت ہے جس کی قدامت تالیف سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اس میں الوہیت روح القدس کا اعتراف موجود ہے، اور مولٹ لفیو پیٹرس نے انکار الوہیت روح پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نصارہ کے نزدیک خدائے حقیقی کی توحید کا تثلیث میں مضمر ہونا ایک مسلم حقیقت ہے، پھر روح کو الوہیت سے خارج کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور مقدونیوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مارس ناسوس کہتا ہے کہ کتب سماوی میں روح کو ابن نہیں کہا گیا بلکہ روح الاب اور روح الابن کے اطلاقات پائے جاتے ہیں، لہٰذا اس کو ابن یا اب کہنا صحیح نہیں اور نہ اس کو الوہیت سے نکال کر مخلوق کہنا درست ہو سکتا ہے، اور ادراک بشرا عاجز ہے کہ کان فلسفیانہ بحثوں سے روح القدس کی حقیقت تک پہنچ سکے۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط تولید پیدا ہونا ہی تنہا ایسا واسطہ نہیں جو اب کے ساتھ قائم ہو، بلکہ انبثاق صدور یا پھوٹ نکلنا بھی ایک شکل ہو سکتی ہے، مگر ہم اس دنیا میں تولید و انبثاق کے درمیان فرق ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ البتہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تولید و انبثاق دونوں کا اب کے ساتھ ازلی و ابدی اور تلازم کا تعلق ہے، بس ہمارے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ فلاسفہ قدیم فلاسفہ یونان کی طرح روح القدس اور اب کے درمیان فلسفیانہ مشکافیوں کے ذریعہ وہ اعتقادات قبول کر لیں جو انہوں نے خدا سے صدور ارواح کے متعلق پیدا کر لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اختلافات بھی پیش نظر رہنے چاہیے جو گزشتہ سطور میں بیان ہو چکے ہیں، کہ بعض کلیسا روح القدس کا فقط اکنوم اول باپ سے صادر ہونا مانتے ہیں، کہ بعض کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا دونوں سے اس کا صدور ہوا ہے۔ یہ اختلاف بھی عیسائی فرقوں کے درمیان سخت کشمکش کا سبب رہا ہے، کیونکہ 381 میں منعقدہ کونسل قسطنطنیہ نے منشور ایمانی میں یہ واضح کر دیا تھا کہ روح القدس کا صدور باپ ہی سے ہوا ہے، اور عرصہ تک یہی عقیدہ مسیحی دنیا میں نافذ رہا، لیکن 447 میں اول ہسپانیہ کے کلیسا نے، پھر فرانس کے کلیسا نے، اور اس کے بعد تمام لاطینی رومن کلیساؤں نے اس ترمیم کو جز عقیدہ بنایا کہ روح القدس کا صدور اکنوم اول باپ اور اکنوم ثانی بیٹا دونوں سے ہوا ہے۔ عیسائی علماء کہتے ہیں کہ دراصل یہ بحث 866 میں سب سے پہلے شرق کے بطرک کوتیوس نے اس لیے پیدا کی کہ اس کی اور اس کی جماعت کی یہ خواہش تھی کہ کسی شرق یونان کے کلیسا کو غرب روم کے کلیسا سے جدا کر دیا جائے اور مشرق و مغرب کی کلیساؤں کا اتحاد باقی نہ رہنے دیا جائے۔ اسی خیال کی تائید و تقویت کے لیے 1043 میں بطریق میخائیل کرولاریوس نے اس عقیدہ کو بہت جلد شائع کیا، اور آخرکار صدیوں تک ان اختلافات نے کلیساہائے مشرق و مغرب کے درمیان مخالفانہ کشمکش کو قائم رکھا، اور دونوں کلیسا ایک دوسرے پر یہ الزام عائد کرتے رہے کہ مخالف کلیسا نے مسیحیت میں الحاد و بدعت کی آمیزش کر کے حقیقی مذہب کو مٹا ڈالا ہے، اور رومن کیتھولک پرانٹسٹ کی بالعموم اور کلیساؤں کے مختلف فرقوں کی بالخصوص کشمکش کا یہ سلسلہ اس وقت تو انتہائی شدت اختیار کر چکا تھا اور باہم ہولناک خون ریزیوں اور بہیمانہ مظالم کا جہنم بن چکا تھا، جبکہ اسلام اعتقادات کی سادگی، اعمال صالحہ کی پاکیزگی اور اپنی علمی و عملی روحانیت کی شگفتگی کی بدولت امن عام اور رحمت کا نیر درخشاں بنا ہوا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں کے مذہبی کلیسا معمولی اختلافات کی بنا پر پوپ کی حکومت اور پیروان پوپ کی حکومتوں کے ذریعہ ایک دوسری جماعت کو گردن زدنی اور کشتنی قرار دیتی اور ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو وحشت ناک عذابوں میں مبتلا کر کے قتل کر دیا کرتی تھیں۔ ضمنہ مظلمہ اور اصلاح سیسا کی آواز ہے شاید۔ اسی بنا پر مورخین تاریخ کے اس دور کو ازمنہ مظلمہ زمانہائے تاریخ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن نے حضرت مسیح کے متعلق جس حقیقت اور صداقت کا اظہار کیا تھا، پوپ اور کلیسا سے مرعوبیت نے اگرچہ ایک مدت مدید تک عیسائیوں کو اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، مگر پھر بھی یہ صدائے حق اثر کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کے تفاصیل اگرچہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مذکور ہوں گی،
لیکن یہاں صرف اس قدر اشارہ کرنا مقصود ہے کہ رومن کیتھولک پروٹسٹنٹ اور دوسرے فرقوں نے بغیر کسی جھجک کے سینٹ پال کی تحریف تثلیث مسیحیت کا بنیادی عقیدہ تسلیم کر لیا تھا، اور اگرچہ بعض چھوٹی چھوٹی جماعتوں یا افراد نے کبھی کبھی اس کے خلاف آواز اٹھائی، مگر وہ آواز دب کر رہ گئی اور نکار خانہ میں طوطی کی صدا سے زیادہ اس کی حیثیت نہ بن سکی۔ مثلاً 325 اور 381 میں جب نقادی کونسل اور قسطنطنیہ کونسل نے تثلیث کو دین مسیحی کی بنیاد قرار دیا، اس وقت ابو عین نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان ہے اور الوحیت کا ان سے کوئی علاقہ نہیں، اور سابلئیین کہتے تھے کہ اقانیم ثلاثہ تین مختلف جوہر نہیں ہیں بلکہ وحدت لاہوتی کی مختلف صورتیں اور تعبیریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صرف اپنی ذات واحد کے لیے اطلاق کرتا ہے۔ تاہم اس وقت تک چونکہ پوپ اور کلیسا کے فیصلے خدائی فیصلے سمجھے جاتے تھے، بشپ اور پاپا یقین کیے جاتے تھے، اس لیے ان اصلاحی آوازوں کو الحاد کہہ کر دبا دیا گیا۔ مگر جب صلیبی جنگوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے اتنے قریب کر دیا کہ انہوں نے اسلام کے اعتقادی اور عملی نظام کا بہت کچھ نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسلام سے متعلق بطریقہ بساقفہ کی غلط بیانی اور بہتان ان پر ظاہر ہونے لگی، تب ان میں بھی آزادی فکر نے کروٹ لی اور کہرانہ تقلید کو شکست و ریخت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ لوتھر کی آواز پہلی صدائے حق تھی جس نے جرأت کے ساتھ اربابم من دون اللہ کے بتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور پوپ کے مقابلہ میں کتاب مقدس کی پیروی کی دعوت دی۔ مگر آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر پوپ کی جانب سے لوتھر کے خلاف جو الحاد اور بددینی کے الزامات لگائے گئے تھے، ان میں سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ درپردہ مسلمان ہو گیا ہے اور پاپا کے خلاف اس کی صدا قرآن کی صدائے بازگشت ہے۔ بہرحال یہی وہ صدائے اصلاح تھی جو بلا شبہ اسلام کی دعوت تفکر و تعقل سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ اصلاح کنیسہ کے نام سے مسیحی دنیا میں گونج اٹھی اور آگ کی طرح ہر طرف اس کے شعلے نظر آنے لگے۔ انہی اصلاحات میں سے ایک اہم اصلاحی تخیل یہ بھی تھا کہ عقیدہ ثالوث کتاب مقدس عہد نامہ جدید کے قطعاً خلاف ہے۔ چنانچہ 13ویں صدی عیسوی میں قدیم لاہوتی فرقہ کے جمہور نے، نستوری فرقہ کے جماعتی فیصلہ نے اور جدید جماعتوں میں سے 100 سنیانے، جرمانی موحدین اور عمومیین اور دوسری جماعتوں نے تعلیم کلیسا کے خلاف مذہبی بغاوت کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ تثلیث کا عقیدہ نقل و عقل دونوں کے خلاف اور ناقابل تسلیم ہے، اور اگرچہ قومی و مذہبی عصبیت نے ان کو اسلامی عقیدہ کا پیرو ہونے سے باز رکھا، تاہم انہوں نے عقیدہ ثالوث باطل ہو کر توحید الہی کے پاک اور مقدس سے رسیم ہونے لگے۔ مثلاً سوئیڈ نبرگ نے کہا، اقانیم ثلاثہ باپ، بیٹا، روح القدس کا تعلق حضرت مسیح کی ذات کے ماسوا ذات احدیت میں انسانی شکل کی تقید کی وجہ سے بیٹا اور اقنوم ثانی ہے، اور اس حیثیت سے کہ روح القدس کا صدور اس سے ہوا، وہ اقنوم ثالث روح ہے۔ غرض ثالوث کا تعلق صرف حضرت مسیح سے ہے، اور کانٹ کہتا ہے کہ عقیدہ ثالوث کے یہ معنی نہیں ہے کہ باپ، بیٹا، روح القدس، بلکہ یہ عالم لاہوت میں خدائے برتر کی تین بنیادی صفات کی جانب اشارہ ہے جو باقی تمام صفات کے لیے مصدر اور منبع کی حیثیت رکھتی ہیں، اور وہ قدرت اب، حکمت ابن اور محبت روح ہے۔ یہ اللہ کے ان تین افعال کی جانب اشارہ ہے جو خلق، حفظ، ضبط کے نام سے بھی تعبیر کیے جاتے ہیں، اور ہیلن اور شیلنگ نے اس خیال کی کافی اشاعت کی کہ عقیدہ ثالوث حقائق کی طرح کوئی حقیقت نہیں بلکہ ایک تخیلی نظریہ ہے۔ ان کی مراد یہ ہے کہ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، خدائے برتر کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے اور مسیح مخلوق خدا، لیکن عام خیال و تصور میں جب ہم لاہوتی علم کی جانب پرواز کرتے ہیں تو ہمارا خیال اس عالم میں خدا، مسیح اور روح القدس کو اب، ابن اور روح کی تعبیرات دیتا اور ان کی باہم تعلق کو اقانیم ثلاثہ کی حیثیت میں دیکھتا ہے۔ اقلیشین، لوتھرین اور موحدین اور جرمانیین کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں جو سابلئیین کے عقیدہ کو اختیار کر کے ایک بڑی جماعت کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود اسے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یورپ کی نشاط جدید میں بھی عام طور پر تمام کلیساؤں کا ثالوث تثلیث پر ہی عقیدہ ہے، اور ان کے نزدیک اس کلمہ کی تعبیر وہی ہے جو 4 صدی عیسوی میں متعدد مذہبی کونسلوں نے کی اور بلا شبہ شرک جلی اور توحید کے یکسر منافی ہے۔ قرآن اور عقیدہ تثلیث۔ نزول قرآن کے وقت جمہور مسیحی جن برے فرقوں میں تقسیم تھے، ثالوث کے متعلق ان کا عقیدہ 3 جدا جدا اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور خدا ہی بشکل مسیح
دنیا میں اتر آیا ہے۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ مسیح ابن اللہ خدا کا بیٹا ہے، اور تیسرا کہتا تھا کہ وحدت کا راز دین میں پوشیدہ ہے، باپ، بیٹا اور مریم۔ اس جماعت میں بھی دو گروہ تھے، اور دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو اکنوم ثالث کہتا تھا۔ غرض وہ حضرت مسیح کو ثالث ثلاثہ تین میں تیسرا تسلیم کرتے تھے، اس لیے قرآن کی صدائے حق نے تینوں جماعتوں کو جدا جدا بھی مخاطب کیا ہے اور یکجا بھی، اور دلائل و براہین کی روشنی میں مسیحی دنیا پر یہ واضح کیا ہے کہ اس بارے میں راہ حق اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ مسیح مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا شدہ انسان اور خدا کا سچا پیغمبر اور رسول ہے۔ باقی جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ باطل محض ہے، خواہ اس میں تفریض ہو جیسا کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ اللہ یعز باللہ وہ شعبدہ باز اور مفتری تھے، یا افراط ہو جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں، یا تین میں کے تیسرے ہیں۔ قرآن عزیز نے صرف یہی نہیں کیا کہ نصارہ کے تردیدی پہلو کو ہی اس سلسلہ میں واضح کیا ہو، بلکہ اس کے علاوہ حضرت مسیح کی شان رفیع کی اصل حقیقت کیا ہے اور عند اللہ ان کو کیا قربت حاصل ہے، اس پر بھی نمایاں روشنی ڈالی ہے، تاکہ اس طرح یہود کے عقیدہ کی بھی تردید ہو جائے اور افراط و تفرید سے جدا راہ حق آشکارا نظر آنے لگے۔ حضرت مسیح خدا کے مقرب اور برگزیدہ رسول ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ مسیح علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے، مجھ کو مبارک ٹھہرایا جہاں بھی رہوں، اور اس نے مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھ کو میری والدہ کے لیے نیکوکار بنایا، مجھ کو سخت گیر اور بدبخت نہیں بنایا، مجھ پر سلامتی ہو جب میں پیدا ہوا، جب میں مر جاؤں اور جب میں حشر کے لیے زندہ اٹھایا جاؤں۔ سورہ مریم۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ وہ مسیح نہیں ہے مگر ایسا بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور میں نے اس کو مثال بنایا ہے بنی اسرائیل کے لیے، اور اگر ہم چاہتے تو کر دیتے ہم تم میں سے فرشتے زمین میں چلنے پھرنے والے، اور بلا شبہ وہ مسیح نشان ہے قیامت کے لیے، بس اس بات پر تم شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ زخرف۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، تورات اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ سورہ صف۔ حضرت مسیح علیہ السلام نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بلا شبہ ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا جنہوں نے یہ کہا، بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم اور کائنات زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کو ہلاک کر ڈالے، تو کون شخص ہے جو اللہ سے اس کے خلاف کسی شے کے مالک ہونے کا دعویٰ کر سکے؟ اور اللہ کے لیے ہی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، جو چاہتا ہے اس کو پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ مائدہ۔ بلا شبہ ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے کہا، بلا شبہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے یہ کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے پس یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد نہیں ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون اور انہوں نے کہا، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ ذات تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ اس کے خلاف اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر شے اللہ کے لیے تابعدار ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔
بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسله ولا تقولوا ثلاثہ انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب اپنے دینی معاملہ میں حد سے نہ گزرو، اللہ کے بارے میں حق کے ماں سوا کچھ نہ کہو، بلا شبہ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہے، اور اس کا کلمہ میں جس کو اس نے مریم پر ڈالا یعنی بغیر باپ کے اس کے حکم سے مریم کے بطن میں وجود پذیر ہوئے اور اس کی روح ہے، پس اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین اقانیم نہ کہو، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بلا شبہ اللہ خدائے واحد ہے، پاک ہے اس سے کہ اس کا بیٹا ہو، اس کے لیے ہی بلا شرکت غیر جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور کافی ہے اللہ وکیل ہو کر۔